پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج ہجرت سے قبل پیش آیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 52 سال تھی۔ یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا جب حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایک سواری جس کا نام براق تھا اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس سواری کا رنگ سفید تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ براق سے اتر کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانی سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا اور ان آسمانوں پر انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں کائنات کی آخری خط سے باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ اس سفر میں ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ بس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ کے گھر کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی اور آپ کا وضو کا پانی آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ بس سفر معراج عقل انسانی کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، جیسے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے، حضرت موسیٰ اپنے عصا سے اژدہا بنا لیتے وغیرہ، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ان تمام انبیاء کرام سے بالاتر ہے۔ معراج کی یہ رات بھی کیا خوشگوار ہے، نالین پہنے عرش پہ ایک تاجدار ہے۔ یوں تو میرے نبی کے ہزاروں ہیں معجزے، معراج معجزہ ہے کہ ایک شاہکار ہے۔